السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بیر سٹر سیف نے کہا ہے کہ نواز شریف تسلیم کر لیں کہ انہیں عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ جمہوریت کے دشمن بدترین دھاندلی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر الیکشن میں اتارا گیا۔ ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بیر سٹر سیف نے کہا کہ خیبر پختونخوا سمیت پورے پاکستان میں ہمیں اکثریت ملی ہے۔ 208 فروری کے انتخابات میں عوام نے جو فیصلہ دیا اس کی باز گشت سنائی دے رہی ہے، البتہ ایک خرابی جسے الیکشن کمیشن اس بار بھی دور نہیں کر سکا، وہ نتائج کی بر وقت فراہمی ہے۔ اس حوالے سے کئی شکایات سامنے آئی ہیں۔ دوسری طرف انٹرنیٹ اور فون کی بندش کے باعث بھی شکوک و شبہات ابھرے۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے تو اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو باقاعدہ تحریری شکایات بھی درج کرائیں۔ اس الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو 40 ارب روپے کے فنڈز فراہم کیے گئے۔ بظاہر ہے یہ قوم کی خون پسینہ سے حاصل کی گئی دولت ہے جو اس قومی فریضے کے لیے دی گئی۔ اتنے زیادہ فنڈز کے باوجود اگر الیکشن کمیشن نتائج کی بروقت فراہمی کو یقینی نہیں بنا سکا تو اس پر افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے۔ خیر، یہ مرحلہ گزر گیا اور اب جنہیں نتائج کے حوالے سے شکایات ہیں وہ عدالتوں میں جائیں گے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ ہمارے ہاں انتخابات ہر بار کسی نہ کسی الجھاؤ کا شکار ضرور ہو جاتے ہیں۔ کبھی شفاف پولنگ نہیں ہوتی اور کبھی نتائج کا مرحلہ لٹک جاتا ہے۔ قوم ساری رات جاگ کر نتائج کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ رات کو جیتنے والے صبح کے وقت ہار جاتے ہیں۔ بہرحال اس بار ایک اچھا کام یہ ہوا کہ عوام کو ووٹ ڈالنے کے لیے پورا موقع فراہم کیا گیا۔ اس کے باوجود ملک بھر میں کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا اور ٹرن آؤٹ بھی بہت زیادہ رہا۔ اس بار ویسے تو انتخابات میں کئی اپ سیٹ ہوئے، تاہم جو بات خاص طور پر قابل ذکر ہے اس کا تعلق خود رو پودوں کی طرح اگنے والی جماعتوں سے ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے سیاسی جماعتیں بنا کر اور ان میں چند معروف سیاستدانوں کو شامل کر کے عوام سے ووٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس بار ایسی جماعتوں کو عوام نے بری طرح مسترد کر دیا ہے۔ وہ جماعتیں جو کئی دہائیوں سے عوام میں موجود ہیں اور ان کی جڑیں بھی گراس روٹ لیول تک پہنچ گئی ہیں، ان کے مقابلے میں آخر عوام کو کیا پڑی کہ وہ نظریہ ضرورت کے تحت بننے والی جماعتوں کی طرف متوجہ ہوں۔ یہی وجہ ہے ان جماعتوں کے رہنماؤں کو انتخابات میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سب کی نظریں استحکام پاکستان پارٹی پر لگی ہوئی تھی۔ یہ وہ جماعت تھی جو تحریک انصاف کی توڑ پھوڑ کے دنوں میں بنائی گئی۔ اس میں وہ تمام منحرفین شامل کیے گئے جنہوں نے پریس کانفرنسز کر کے تحریک انصاف کو چھوڑا۔ جہانگیر خان ترین اس کے چیئرمین اور علیم خان صدر بن گئے۔ اس جماعت کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ملک میں ایک بڑا انقلاب لائے گی۔ اس کے بڑے بڑے جلسے ہوئے، منشور پیش کیا گیا۔ پھر اس کا مسلم لیگ نون سے سیاسی اتحاد بھی ہو گیا۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی۔ مسلم لیگ نون نے کئی اہم سیٹیں استحکام پاکستان پارٹی کے لیے چھوڑ دی۔ لاہور کے جس حلقے میں نواز شریف نے عقاب کو ووٹ ڈالا وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے اسی فارمولے کے تحت علیم خان کے لیے چھوڑی۔ ملتان میں قومی حلقہ 149 کی نشست بھی مسلم لیگ نون نے اپنا ایک مقبول امیدوار قربان کر کے جہانگیر خان ترین کو دی۔
باقی کئی شہروں میں بھی ایسی ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی۔ بہت سی جگہوں پر آئی پی پی نے اپنی امیدوار بھی کھڑے کیے۔ جہانگیر ترین ملتان اور لودرا کے قومی حلقوں سے کھڑا ہوئے۔ لودرا میں اربوں روپے کے منصوبوں کا اعلان بھی کیا اور ملتان میں شہر کی تقدیر بدلنے کے دعوے بھی کرتا رہا۔ جہانگیر ترین، جن کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ انہوں نے 2018 کے انتخابات میں عمران خان کو فتح دلوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، یہ سمجھتے نہیں، یعنی یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس نئی جماعت کے ذریعے، یعنی استحکام پاکستان پارٹی کے ذریعے، وہ ایک اچھا خاصا شیر لینے میں کامیاب رہیں گے۔ وہ اپنی انتخابی مہم اس نقطے پر چلاتے رہے، وزیر اعظم نواز شریف کو بنا کر پنجاب کی وہ تقدیر بدل دیں گے۔ ملتان میں ان کا مقابلہ جاوید ہاشمی اور ملک عامر ڈوگر سے تھا۔ جاوید ہاشمی یہ کہہ کر انتخابات سے دستبردار ہو گئے کہ کمشنر ملتان کھلم کھلا انتخابی مہم میں مداخلت کر رہے ہیں، ان حالات میں وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اس طرح مقابلہ ملک عامر ڈوگر اور جہانگیر ترین کے درمیان 1 to 1 ہو گیا۔ جہانگیر ترین تقریباً 93,000 ووٹوں سے شکست کھا گئے۔ اتنے بڑے مارجن سے شاید ہی کسی سیاسی جماعت کے سربراہ نے شکست کھائی ہو۔ جہانگیر خان ترین کے بارے میں خیال تھا کہ وہ کم از کم لودرا سے MNA کی نشست جیت جائیں گے، کیونکہ وہاں سے وہ پہلے بھی جیت چکے تھے اور اربوں روپے کے منصوبے بھی انہوں نے لودرا کو دیے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں ان کے مقابل مسلم لیگ نون کے امیدوار صدیق بلوچ تھے، جنہوں نے انہیں 47,000 ووٹوں سے شکست دے دی۔ یوں دونوں نشستوں پر جہانگیر ترین بری طرح ہارے۔ یہ ووٹرز کی طرف سے ایک واضح پیغام ہے کہ بغیر کسی نظریے اور جواز کے سیاسی جماعت بنا کے عوام کو یہ پیغام دینا کہ ہم باقی سب جماعتوں سے ہٹ کر ان کی خدمت کریں گے، عوام کو کبھی متاثر نہیں کرتا۔ عوام سیاست میں جدوجہد کو دیکھتے ہیں۔ جب استحکام پاکستان پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تو صاف نظر آ رہا تھا کہ لوگ کسی کے اشارے پر اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ شاید زیادہ بہتر ہوتا کہ جہانگیر ترین اپنی ایک آزادانہ جماعت بناتے اور ان لوگوں کو اس میں شامل نہ کرتے جنہوں نے عین مشکل کے وقت اپنی جماعت تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو چھوڑا۔ سیاست کوئی قلمی پودا نہیں کہ آپ جب چاہیں لگا دیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے جو رفتہ رفتہ عوام کے دل میں جگہ بناتا ہے۔ ایسی شکست کی ایک دوسری مثال خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی ہے۔ انہوں نے بھی تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ کر علیحدہ جماعت بنائی، بڑے بلند بانگ دعوے کیے، عمران خان پر تنقید کے نشتر چلائے۔ یہ بھول گئے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنا کر انہیں شناخت عطا کی تھی۔ عوام کا ایک اجتماعی شعور بھی ہوتا ہے، اسے اہمیت نہ دینے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے، انہیں آزاد امیدوار ہونے کے باوجود عوام نے اپنا ووٹ دیا، اور جہانگیر ترین، پرویز خٹک اور دیگر رہنما جو جماعتیں بنا کر عوام میں گئے، انہیں بری طرح مسترد کر دیا گیا۔ یہ سیاست کا ایک سبق ہے۔ یہ اس بات کی بھی گواہی ہے کہ ہماری عوام شعور رکھتے ہیں، انہیں شعبدہ بازی اور پیسے کی چمک سے ورغلایا نہیں جا سکتا۔ خودرو پودوں کی طرح سیاسی جماعتیں بنانے والے یہ بھول جاتے ہیں عوام دولے شاہ کے چوہے نہیں کہ انہیں جہاں چاہیں دھکیل دیا جائے۔ 8 فروری کے انتخابات میں اس کے کئی مظاہرے سامنے آئے۔ دوستو، یہ کالم تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ یہ کالم تھا نسیم شہد صاحب کا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔